مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے سلسلے میں 4 باتیں جس کا اہتمام کرنا اور اس کی فکر کرنا اب تک کا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے ان 4 باتوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ پاک نے پھر بھائی اوپر چلے جاؤ، اوپر پڑھو۔ اس وقت ایک مسئلہ یاد آ گیا۔ عام طور پر مسائل سے واقفیت ہوتی نہیں ہے اور اس پر توجہ بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ نماز پڑھنا جو ہے، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرض ہے۔ یہ تو اب ایسے موقع پر زور سے تلاوت کرنا، دین کی باتیں سنانا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے، ہم لوگوں کو سنانے کا شوق ہے، اب بیٹھ جاتے ہیں سنانے کے لیے، اور کبھی اتنا زور سے سنا لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل پڑنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بہت پیارے انداز سے سمجھائی تھی بات یہ۔ ایک تو یہ ہے بھائی، جذبات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جذبات کچھ بھی ہوں، لیکن شریعت کے حکم پر عمل کرنا سب پابند ہیں اس کے۔ اب سنانا اچھی بات ہے، دین کی سنانا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے جو قانون بتایا ہے اس کی رعایت رکھ کر کے کرنا چاہیے۔ مدرسے میں، مسجد میں عصر کے بعد حضرت والا کی زندگی میں کچھ معمول تھا، کچھ فرماتے تھے، کبھی کتاب سنا دی گئی تو اگر کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہوتی اور دعا ہو گئی اور اس کی نماز پوری نہیں ہو پائی تو مائک بند کرا دیتے تھے۔ اب بند ہونے کی وجہ سے جو پیچھے آواز نہیں جائے گی، اپنا زبانی دھیرے دھیرے سنا دیتے تھے۔ اب یہاں تو جگہ کم ہے، یہیں بیٹھے ہیں، یہیں کر رہے ہیں، تو اس پر فرمایا تھا مسئلہ ہے زور سے تلاوت، حالانکہ تلاوت کرنا بڑی اہم عبادت ہے، لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز ہے، سنت موقتہ ہے، تو پھر تلاوت زور سے کرنا منع کیا گیا۔ حضرت نے اس کی وجہ ایک بیان فرمائی تھی، فرمائے کہ اسپتالوں میں جو روڈ کے کنارے اسپتال ہوتے ہیں تو اس میں ایک قانون ہے کہ اس سڑک سے اگر کوئی گزرے تو ہارن نہ بجائے۔ اس میں باقاعدہ بورڈ میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہاں ہارن بجا کر کے منع ہے نکلنا۔ اب تو خیر قانون سب بالا تر ہے، جو سمجھ میں آئے جسے کرتا رہے، لیکن قانونی بات یہ ہے کہ ہارن بجانا منع ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپریشن ہو رہا ہو، خاص طور سے دل کا آپریشن ہو، تو اس وقت میں ڈاکٹر کے لیے پوری یکسوئی اور پوری توجہ ضروری ہے۔ اگر ذرا سی توجہ اس کی ہٹی اور چوک گیا وہ تو اس کی تو جان خطرے میں آ جائے گی، جس کا وہ آپریشن کر رہا ہے وہ۔ تو فرمایا حضرت نے کہ وہاں سے نکلنے پر ہارن بجایا
اب معلوم ہے کہ ہارن کی آواز سے ڈاکٹر پر اثر پڑ گیا، اور دیکھیے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ پڑھنے بیٹھتے ہیں مطالعہ وغیرہ کرنے کے لیے، اور چونکہ سڑک کے کنارے گھر ہے، کبھی بعد اوقات بائک والے اتنا زور سے ہارن بجا دیتے ہیں کہ ایک دم جسے چونک جاتا ہے آدمی، اور ایک سوئی گئی تو اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جب ایک اثر پڑ رہا ہے ایک مطالعہ کرنے پر تو آپریشن وغیرہ کرنے پر بھی تو اثر پڑتا ہوگا۔ تو فرمایا ہارن زور سے بجا دیا، اب بجانے کے بعد ڈاکٹر کے اوپر اثر پڑا، اس اثر کی بنا پر آپریشن متاثر ہو گیا، اب بجائے لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی اس کی جان خطرے میں آ گئی۔ اس لیے اس کی یکسوئی باقی رہے، اس کی توجہ میں خلل نہ پڑے، تو حکم دیا ہے کہ ہارن مت بجاؤ۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے نماز جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف ہے۔ بات چیت کا حدیث میں تو ہے کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے بات چیت کرتا ہے، تو جب بات چیت میں مشغول ہے، اب وہیں پر ہم تلاوت کریں، بیان کریں، تفسیر بیان کریں، تو اب اس کی توجہ ہٹ پٹے گی۔ اب اتنے بڑے مخلص نہیں رہے لوگ کہ جناب والا کچھ ہو جائے انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اب تو یہاں یہ ہے کہ وہ مچھر کی بھنبھناہٹ کی آہٹ محسوس ہو جائے، بس ہاتھ پیر پنکھا چلنے لگتا ہے ہمارا، کہیں ہاتھ چلا رہے ہیں پیر ادھر کہیں ادھر چلا رہے، ہمارا توجہ کا حال یہ ہے، تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ خلل تو پڑے گا اس کو۔ اس لیے حکم دیا کہ ایسے وقت میں بیان نہیں کرنا چاہیے، روک دو بیان کرنا۔ ارے بھائی بیان کرنا زیادہ سے زیادہ استحباب کے درجے کی بات ہے۔ اب وہ نماز پڑھنا فرض ہے، تو ظاہر ہے فرض کا درجہ اور استحباب میں دونوں میں فرق ہے، دونوں کی رعایت کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کر نہیں پاتے، ہم لوگوں کو جوش ہوتا ہے سنانے کا، کھڑے ہو گئے، اب وہیں پڑھنا سنت ہے، وہیں کھڑے ہو کے بیان شروع کر دیا۔ اب اگر کوئی روک دے تو اس کی خیریت نہیں، کہا دیکھو دین کی بات سنانے سے روک رہے ہیں یا بیان کرنے سے نہیں، بیان سے نہیں روک رہا ہے، وہ روک رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ نماز پڑھ رہا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا حکم بھی ہے، کسی کی نماز وغیرہ چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ مت پڑھو تم کہ وہاں بیان چل رہا یا کوئی دینی مذاکرہ ہو رہا ہے، اب آپ نے نیت باندھ لی، رکاوٹ بن گئے، کہیں اور پڑھ لو جا کر کے، تاکہ دونوں کا کام ہو جائے۔ اب پھر تو نماز ہی پڑھ لینا اور اس کے ساتھ میں اس میں ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلے کی بات یاد آ گئی تھی، اس کو عام طور پر اس کو دین سمجھتے نہیں، صحیح بات تو یہ ہے، بس جو خیال آ گیا اس پر عمل کرنا ہی سب سے بڑا دین ہے۔ یعنی دین کی بات سنانے میں اس کا کوئی لحاظ ہم نہیں کر پاتے، نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کے لحاظ شریعت کے مسائل ہیں۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، 4 چیزیں ہیں زندگی کے بنانے اور سنوارنے کے سلسلے کے تعلق سے۔ 2 چیزیں تو گویا غذا کی حیثیت ہے اس میں۔ ایک تو بتایا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی حضور والی ہو جائے، حضور جیسی ہو جائے، وہ رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے۔ ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے، صرف نماز میں نہیں، پوری زندگی ہماری اس طریقے کی ہو جائے۔ یاد آیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے بڑوں میں ہے، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں اللہ پاک نے بڑا ان سے کام لیا ہے۔ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت اب جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک خاص کیفیت، جس کو حدیث میں احسان کا لفظ کہا گیا، کہا وہ کیفیت ہم کو نماز میں ہو جاتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا، یہ کیفیت ہو جائے۔ کہا حضرت الحمدللہ یہ کیفیت حاصل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا نماز ہی میں، یہ جملہ فرمایا کیا نماز ہی میں، مطلب کہنے کا تھا کہ صرف نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی۔ آج ہی ایک بزرگ کے مکاتب میں پڑھ رہا تھا، اس نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ انسان اس کی فکر کرے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی فکر کرے اور کوشش کرے کہ یہ ایسی ہماری حالت ہو جائے ہر وقت کی، 24 گھنٹے کی، کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ جیسے اس کے سمجھنے کے لیے، جیسے آج کل وہ لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ
کیمرہ، اور اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. آدمی کی نظر جہاں پڑی چوکنا ہو گیا، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، بے راہ ہو، کچھ ہو، لیکن جتنی دیر وہاں رہے گا اس دن حرکت نہیں کرے گا وہ، اور بہت سنبھال کر کے رہے گا. بات چیت کرنا، ملنا جلنا، کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے کیمرہ جو چلا ہے، اس سے ہم کو سبق مل رہا ہے. جب ایک کیمرے کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑ جاتا ہے تو اللہ پاک تو ہر وقت اس کی نظر ہماری ایک ایک چیز پر ہے، سونے سے لے کر کے اور پھر سونے تک، یہ 24 گھنٹے کا سارا عمل، اور سونے کا جو عمل وہ بھی. یہ کیفیت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے، کچھ حصہ اس کا نصیب فرما دے. تو پھر اب کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں، خود ہی سمجھ جائے گا وہ. تو پھر تو گناہ کرنا مشکل، کیونکہ جب اللہ کے سامنے گناہ کیسے کر لے گا آدمی اس کے اندر. اور پھر جو ہے اطاعت اور عبادات کا کرنا بھی آسان، کہ ان کی نظروں کے سامنے. فرمایا یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی فکر کرنا کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں اور اللہ کے سامنے ہیں. ایک ایک نقل و حرکت سے اللہ میری واقف ہے. یہ چیز اگر آ جائے، اور بزرگوں کی خدمت میں اور بزرگوں کے پاس آنا جانا اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ ہم کو نصیب فرما دے کسی طریقے سے، صرف نماز میں نہیں، پورے اس پر. جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر تنہائی میں بھی 1000 گناہ کے اسباب موجود ہوں اور کرنے کی گویا جو ہے ساری شکلیں موجود ہوں، لیکن یہ جو فکر ہے اور یہ جو وہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے، یہ اس کو روک لیتا ہے، گناہ نہیں کرنے دیتا ہے. اکیلے بھی نہیں کر پاتا وہ. مجمع میں تو آدمی خیر مروت میں لوگوں کے لیے بہت سارے گناہ چھوڑ دیتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے اگر پیدا ہو جائے تو تنہائی میں بھی انسان کو پھر روکے گی اس چیز کو. یہ ایک ایسی طاقت ہے اور اس میں ایسی تاثیر ہے اور اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ جس کو جتنا حصہ اس کا نصیب ہو گیا ہے اتنا ہی اس کی زندگی بنتی سنورتی چلی گئی. طاعت کرنا آسان، گناہوں کو چھوڑنا آسان. یہ دونوں چیزیں جو عرض کی تھی کہ زندگی کے بنانے سنوارنے میں یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، اس میں چیز حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے ذکر و اذکار کرایا جاتا ہے کہ دل کی جو کیفیت ہے وہ زنگ دور ہو اور جھلا پیدا ہو جائے اور یہ چیز آ جائے انسان کے اندر کہ بس ہم اللہ کی نظروں میں ہیں. اتنا آ جائے آدمی کام بن جائے گا. دوسری چیز عرض کیا تھا کہ ذکر کا اہتمام، یعنی ہمارے اپنے جو معمولات تھوڑے بہت کچھ بھی معمولات ہیں اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. آج عام طریقے پر احباب دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو سب کچھ معمولات کا کیا ہو رہا، ناغہ ہو جاتا ہے. معمولات پورے نہیں ہو پاتے، معمولات کے کرنے میں جو ہے سستی کاہلی ہوتی ہے. نہیں، غذا جس سے ہماری ناغہ نہیں ہوتی ہے معمولات بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. معمولات بھی غذا ہیں روح کے لیے، غذا ہے دین اور ایمان کے لیے. جیسے مادی غذا جو ہے یہ غذا ہے ہمارے جسم کے لیے. اگر ہم ایک وقت غذا نہ استعمال کریں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر معمولات نہیں کرتے ہیں یا ترک یا ناغہ ہو رہا ہے تو دینی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے کمزوری پیدا ہو رہی اور اللہ پاک سے تعلق جو ہے ہمارا کمزور پڑتا جا رہا ہے. اس لیے معمولات کی پابندی کرنا، یہ دو باتیں عرض کی تھی. اور تیسرا جز جو پرہیز کے درجے میں ہے وہ گناہوں کا چھوڑنا. گناہ کے ساتھ چاہے کتنا ذکر و اذکار ہو، چاہے کتنی طاعتیں ہوں، گناہ اگر ہے اس کے ساتھ میں تو پھر اس کا اثر سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ تو زہر ہے، زہر کا تریاق تو کوئی غذا بن ہی نہیں سکتی. زہر کا تریاقی یہی کہ اس کو اگلو اور کوئی تدبیر نہیں اس کی یہاں پر ہے. اسی طریقے سے طاعت ہے، ذکر و اذکار ہے، اس کے انوارات اور اس کی برکات جو کچھ بھی ہے، ذکر گناہ کر لینے کی وجہ سب ختم ہو جاتا ہے انسان کا. چوتھی چیز عرض کی تھی کہ ان تینوں چیزوں کے حاصل کرنے کی گویا کا نسخہ اللہ والے کی صحبت ہے. اللہ والے کے ساتھ میں ربط اور تعلق، ان کے پاس آنا جانا، ان کی خدمت پہ حاضری دینا، اور حاضری صرف اللہ کے لیے ہو اور یہ نیت کر کے جائے کہ اللہ یہ آپ کے خاص بندے ہیں اور آپ کی نسبت ان کو حاصل ہے، مجھے بھی اس کی برکت سے یہ نسبت حاصل ہو جائے اور مجھے بھی اللہ ایسے ہی آپ بنا دیں. صرف اس نیت سے، کوئی اور نیت لے کر کے نہ جائیں. بزرگوں کے پاس جانے کی برکات اپنی جگہ پر ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نیت کا اثر پڑتا ہے. اگر نیت مخلصانہ نہیں ہے
تو پھر ان کی خدمت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص کے ساتھ صرف دین کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر جانا ہو تو پھر انشاءاللہ پھر اس کے برکات، اس کے اثرات بالکل غیر اختیاری طور پر پڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد ہے، مختصر وقت ہو چکا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اپنے بڑوں میں ہیں، حضرت قبلہ امت اللہ مرقدہ کے استادوں میں ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو حضرت گنگوہی کے یہاں جایا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی گنگو میں رہتے تھے، وہ دیوبند میں، دیوبند سے گنگو 30 میل کا فاصلہ ہے، تقریباً 45 کلومیٹر ہو جائے گا، آج کل کے ناپا جائے، کچھ کم و بیش ہوگا۔ حضرت جاتے تھے ہر جمعرات کو اس میں۔ تو وہی نا، آبادی دیکھتا ہے اللہ والے بھی ہمارے جیسے، ان کے پاس کیا کرنے جائیں؟ تو کسی نے پوچھا کہ وہاں کیا کرنے آپ جاتے ہیں؟ ہر جمعرات کو اتنی پابندی سے آپ کا جانا اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت نے ایک شعر پڑھا اس وقت میں، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ یعنی اللہ والوں کے پاس جا کر کے جو محبت، جو معرفت ملتی ہے، ابھی تو تم نے اس کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ اگر چکھ لیا ہوتا تو ہم سے نہ پوچھتے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو تم۔ اس لیے بزرگوں کے پاس آنا جانا صرف اللہ کے لیے ہو تو بس اللہ پاک کو بھی بس کہتے ہیں کہ رحم آ جاتا ہے کہ چکر لگانا اللہ اس کو دے ہی دیا جائے۔ کسی سے دوستی ہو تو وہ دوست کی غیرت نہیں گوارا کرتی ہے کہ ہم بادشاہ کے قریب ہیں تو یہ ہمارا دوست اس کے شاہی محل میں نہ جائے، دور رہے، وہ بھی ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اس کو، چلو تجھے گھما لائیں چل کر کے۔ بس بزرگوں کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے اپنی نسبت عطا فرما دیتے ہیں اس کو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔